سیاہ بچھوؤں اور زہریلی چھپکلیوں کی خرید و فروخت کی آڑ میں پروان چڑھنے والا ایک انسانیت سوز پروجیکٹ جو پایہ تکمیل تک پہنچنے سے پہلے ہی ڈھم توڑ گیا۔ قدرت سے ٹکرانے والوں کا بھیانک انجام۔ بلیک گولڈ 2014 کا زمانہ تھا اور دنیا میں کالے بچھو نے جو تہلکہ مچایا اس سے تقریباً ہر بشر بخوبی واقف ہے، اور بہت سے افراد تو اسی تہلکہ ہیزی کی وجہ سے ٹکے ٹکے کے کالے بچھوؤں کو پکڑ پکڑ کر فروخت کرنے لگے اور گڈریوں سے اٹھ کر محلوں کے تخت نشین ہو گئے۔ کچھ لوگوں کا تو یہ کہنا تھا کہ ان کالے بچھوؤں میں موجود زہر سے دماغ کے کینسر اور ایڈز کی دوا بنائی جائے گی، جو کینسر جیسے موذی مرض کے لیے تڑیا کا کام کرے گی، اور اس طرح پوری دنیا میں موجود جہاں جہاں بھی کالے بچھوؤں کی موجودگی پائی جاتی تھی وہاں سے انہیں کسی نہ کسی طرح پکڑ کر لاکھوں میں فروخت کیا جانے لگا۔ ایک جائزے کے مطابق اس میں موجود 1 لیٹر زہر کی قیمت پاکستانی کرنسی میں لگ بھگ 1 ارب 10 کروڑ روپے 63 لاکھ روپے لگائی گئی تھی۔ چونکہ سیاہ بچھو اپنے انتہائی زہریلے پن کی وجہ سے پوری دنیا میں بہت مقبول ہے، لہٰذا اس کی قیمت بھی اس کے مطابق ہی دی جانے لگی۔ ہمارے ملک پاکستان میں بھی بہت سے افراد اپنا روزگار چھوڑ چھاڑ کر جنگلوں اور خصوصاً ریگستانوں میں ڈیرے ڈال کر بیٹھ گئے، اور رات دن ان پر یہی دھن سوار ہونے لگی کہ کسی نہ کسی طور ان کے ہاتھ سیاہ بچھو لگ جائیں تاکہ انہیں عالمی منڈی میں فروخت کر کے لاکھوں روپے بٹورے جا سکیں۔ آبکل کے انڈوں نے اس نہش پر بھی سوچنے کی زحمت نہ کی کہ 2014 میں آخر آسمان سے ایسا کون سا حکم نازل ہو گیا کہ عالمی منڈی میں ان حقیر بچھوؤں کی اتنی ارزاں قیمت دی جانے لگی۔ کیا اس سے پہلے دنیا میں سائنس بیکار تھی؟ کیا اس سے پہلے دنیا میں سائنسدان موجود نہیں تھے؟ پھر اچانک ان بچھوؤں کی اتنی قیمت کیوں دی جانے لگی؟ بہرحال ان بچھوؤں نے خرید و فروخت کے پس پشت کیا عوامل تھے، اس کے متعلق تو ایک الگ بحث شروع کی جا سکتی ہے، لیکن ابھی تک کسی نے بھی اس راز سے پردہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی کہ آخر ان بچھوؤں کے زہر سے کون سی نئی ایجاد وجود میں آئی ہے یا آتے آتے رہ گئی ہے۔ پوری دنیا میں موجود تمام مسلمانوں کی ایمان کی تو یہ حالت ہے کہ یورپ سے اگر کوئی اسلام منافی بات پہ وائرل ہو جائے تو اس پر بھی آنکھیں بند کر کے فوری یقین کر لیتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں انہیں اپنا ذاتی مفاد عزیز ہے، چاہے کہیں سے بھی اور کسی بھی ذرائع سے دھن ملنا چاہیے۔ دوست احباب یہ بات لازمی جانتے ہوں گے کہ ہمارے ملک پاکستان میں تھر کے علاقے میں اس قسم کے بے شمار بچھو پائے جاتے ہیں، اور اگر مبالغہ آرائی سے کام نہ لوں تو یہ کہنا بجا ہوگا کہ اس تھر کی خوبصورتی بھی اسی طرح کے حشرات العارض اور موذی جانوروں سے ہی ہے۔ غیر ممالک سے ہر ایک گروہ نے ایک پسماندہ اور غیر ترقی یافتہ ملکوں میں اپنے بہت سے ایجنٹ مقرر کر دیے تھے جو لوکل طور پر مختلف شہروں میں اپنے مطلب کے سیاہ بچھو خرید کر انہیں ایکسپورٹ کرتے تھے۔ اس طرح انہیں بھی کافی مالی فائدہ حاصل ہو جاتا تھا۔ ایک اور بات بتاتا چلوں کہ ان سیاہ بچھوؤں کے ساتھ ساتھ ایک سانپ بھی، جسے مقامی زبان میں ہن کھن کہا جاتا ہے، اس کی قیمت بھی لاکھوں میں لگائی جاتی تھی، اور لوگ اسے بھی پکڑ کر فروخت کر دیتے تھے۔ اندرون سندھ کے علاقوں میں تو لوگ جوک در جوک ٹولیوں کی صورت میں ریگستانوں، بیابانوں، آثار قدیمہ، پرانے کھنڈرات، قبرستانوں میں سیاہ بچھوؤں کو دیوانہ وار تلاش کرنے لگے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور موذی جانور ریگستانی چھپکلی بھی نایاب سمجھا جانے لگا۔ عرف عام میں اور اسلام میں ایسے جانوروں کو دیکھتے ہی فوری مارنے کا حکم بھی ہے، لیکن اس وقت ایسے حالات پیدا ہو چکے تھے کہ لوگ دن رات دعائیں مانگتے تھے کہ ان میں سے کوئی تو ان کے گھر میں بھی گھس آئے تاکہ اسے پکڑ کر وہ بھی اپنی قسمت سنوار سکیں۔ ان میں سے بہت سے بیوقوف لوگوں نے اپنے زیورات اور گھر فروخت کر کے ریگستانوں اور صحراؤں میں ڈیرے ڈال کر بیٹھ گئے، اور دیوانہ وار ان سیاہ بچھوؤں اور اس مخصوص نسل کی چھپکلیوں کو تلاش کرنے لگے۔ اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ ان میں سے بہت سے افراد کامیاب بھی ہو گئے، اور انہوں نے مقامی ایجنٹوں کے ہاتھ انہیں بیچ کر ڈھیروں دولت بھی حاصل کر لیں۔ دیکھنے میں تو یہ ایک بہت جدید سائنسی لیبارٹری ہی لگ رہی تھی، لیکن اس کے پس سے پشت جو انسانیت سوز کام اس میں سر انجام پا رہا تھا، اسے دیکھ کر اور سوچ کر انسانیت بھی شرما جانے پر مجبور ہو جاتی ہوگی۔ جی ہاں، اس وقت رات کے تقریباً 12:30 بجے کا وقت ہوگا۔ ایک ادھیر عمر کا شخص جس نے بظاہر ڈاکٹروں والا سفید کوٹ پہنا ہوا تھا
اس کے چہرے پر گھنی داڑھی تھی۔ اس کے برابر میں ایک نوجوان لڑکی کھڑی اسے عجیب نظروں سے یوں دیکھ رہی تھی جیسے اسے اس ادھیر عمر کے شخص کی دماغی حالت پر شک ہو۔ وہ بڑی حیرت سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے اپنی پلکوں کو بڑے زور زور سے جھپکا رہی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ اپنے کوٹ کی جیبوں میں گھسے ہوئے تھے اور اس کے اندر کی کیفیت یوں لگ رہی تھی جیسے وہ غصے سے پیچ و تاب کھاتے ہوئے اپنی مٹھیاں بار بار کھول کر بینچ رہی ہو۔ اس کے انداز سے یوں لگ رہا تھا جیسے اسے اس شخص پر انتہائی غصہ آ رہا ہو، لیکن اس کا بس نہیں چل رہا ہو کہ وہ اپنا غصہ اس پر کیسے اتارے۔ وہ شخص سامنے رکھے جار میں موجود ایک کالے بچھو پر کچھ نیلے رنگ کا پاؤڈر چھڑک رہا تھا اور اس کے انداز سے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اس لیبارٹری میں تنہا ہو اور کسی اور کی موجودگی سے کٹی بے خبر ہو۔ اس کی اسی لاپرواہی کی وجہ سے شاید وہ نوجوان لڑکی غصے سے تلملا رہی تھی کہ اسے کافی دیر سے نظر انداز کیا جا رہا تھا، حالانکہ وہ بھی ایک اچھے میڈیکل کالج سے گریجویٹ تھی اور اپنے کالج کی ہونہار طلبہ میں اس کا شمار ہوتا تھا اور وہ گولڈ میڈلسٹ بھی تھی، لیکن اس برے شخص کے آگے وہ یوں کھڑی تھی جیسے پرائمری کلاس کا بچہ اپنے اسکول ماسٹر کے سامنے مؤدب کھڑا رہتا ہے، چاہے اسے گھنٹوں ہی کیوں نہ کھڑا رہنا پڑے۔ کافی دیر کی مغز ماری کرنے کے بعد جب اس برے شخص نے اپنا سر اوپر اٹھایا تو اسے اچانک احساس ہوا کہ اس کے ساتھ بھی کافی لوگ کافی دیر سے کھڑے اس کی حرکتوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اوہو، سوری جینیفر، میں معذرت ہوا ہوں، اپنے کام میں اتنا مگن ہو گیا تھا کہ مجھے بالکل بھی نہیں لگا کہ تم میرے قریب ہی موجود ہو، بوڑھے شخص نے تعصب بڑے لہجے میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ حقیقت میں شرمندگی لیے ہوئے تھا۔ اٹس اوکے ڈاکٹر واٹسن، میں جانتی ہوں کہ تنظیم نے جو کام آپ کے سپرد کیا ہے وہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا میں ایک تہلکہ مچانے والی ڈسکوری ہوگی۔ جینیفر نے بھی تمام غصہ تھوکتے ہوئے بڑی فراخ دلی سے جواب دیا تھا۔ اب سچ میں اسے اپنی سوچ پر بہت افسوس اور شرمندگی ہو رہی تھی کہ کچھ دیر پہلے پتہ نہیں کیسے غلط خیالات ڈاکٹر واٹسن کے متعلق دل میں لیے ہوئے تھی، حالانکہ جو کام ڈاکٹر اس وقت کرنے جا رہا تھا وہ اس کی اہمیت کو بہت اچھی طرح سمجھ رہی تھی۔ ڈاکٹر، کیا پوچھ سکتی ہوں کہ آپ جو مسلسل 3 ہفتوں سے اس ریسرچ پر کام کر رہے ہیں اس میں کتنے فیصد کامیابی ہو پائی ہے؟ جینیفر نے بڑے پرتجسس لہجے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ کچھ زیادہ نہیں، ابھی تو میں 100 میں سے 3% ہی کامیابی حاصل کر پایا ہوں، ابھی تو بہت لمبا سفر باقی ہے، ڈاکٹر نے اس کی طرف موڑے بغیر ہی جواب دیا۔ لیکن اس طرح سے تو پھر ہمیں 100% نتائج حاصل کرنے میں زمانے لگ جائیں گے، جینیفر نے اپنا خدشہ ظاہر کرتے ہوئے جواب دیا۔ بھلے لگ جائیں، لیکن ہمیں کم از کم اتنا کام تو کر کے ہی جانا چاہیے کہ ہمارے بعد آنے والی نسلوں کو زیادہ محنت نہ کرنا پڑے، اور اگر انہوں نے 100% کامیابی حاصل کر لی تو یہ ہمارے تنظیم کے لیے بہت اعزاز کی بات ہوگی، ڈاکٹر نے دور ہوا میں نظریں دوڑاتے ہوئے جواب دیا۔ یہ اور بات تھی کہ اس کی نظریں لیبارٹری کی بہترین اور خوبصورت چھت کی ٹائلوں پر ٹکی ہوئی تھی۔ یہ تو اس دنیا کے انسان ہی بہتر بتائیں گے کہ یہ پروجیکٹ اس تنظیم کے لیے اچھا شگون ثابت ہوگا کہ برا، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ اگر یہ پروجیکٹ مکمل ہو گیا تو پوری دنیا پر اس تنظیم کا ہولڈ ہوگا اور اس دنیا میں رہنے والا ہر انسان اس کے تابع ہوگا، اور ایک ذہنی بیمار اور شکست خوردہ انسان کی مانند اس کا غلام ہوگا۔ لیکن کبھی کبھی میں بہت خوفزدہ ہو جاتی ہوں کہ کہیں ہم قدرت کو تو چیلنج نہیں کر رہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس تنظیم کی اس حرکت پر قدرت ناراض ہو کر پوری دنیا پر کوئی عذاب نازل کر دے۔ اور ہم یہ بات تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ کافی عرصہ پہلے امریکہ میں خدائی موسموں پر قبضہ کرنے کے لیے بھیانک دجالی سازش منظر عام پر آئی تھی، جسے ہارپ ٹیکنالوجی کا نام دیا گیا تھا، جس کی مخالفت خود امریکی عوام نے بھی بڑے پرزور انداز میں کی تھی، جس کے نتیجے میں کہ امریکی حکومت نے اس بھیانک منصوبے کو فوری طور پر معطل کر دیا تھا، لیکن پھر چپکے سے اور بڑی خاموشی سے دوبارہ 2015 میں ایک دور دراز جزیرے میں سے پایہ تک مل تک پہنچانے کا آغاز کر دیا گیا تھا۔ اس ہارپ ٹیکنالوجی کی تھیوری ایک امریکی سائنسدان نکولاس ٹیسلا نے 1915 میں پیش کی تھی، جس میں خدائی موسموں کو خودکار طریقے سے کنٹرول کرنے کی سازش کا منصوبہ شامل تھا، جس کی تیاری پینٹاگون میں شروع کر دی گئی تھی۔ اور سچ کہوں تو یہ ٹیکنالوجی ایٹم بم کی تباہی سے زیادہ ہولناک ثابت ہو سکتی تھی، اور اس میں وہاں کے سائنسدان کسی حد تک کامیابی ہو چکے تھے، اور اس ٹیکنالوجی کا بنیادی مقصد جو تھا اس کے پیچھے بہت گہری اور بین الاقوامی سازش کار فرما تھی، جس کے مطابق تمام دنیا کے خفیہ ایٹمی ذخائر کو نیست و نابود کرنے کا پروگرام شامل تھا۔
जेनिफर तो यूँ बोले चली जा रही थी जैसे इसने सुबह क्लास में अपनी टीचर को इस टेक्नोलॉजी पर कोई मजमून सुनाना हो। डॉक्टर वाटसन इसकी जानिब मुँह किए इसके मुंह से निकलने वाली बातें बज़ाहिर तो सुन रहा था, लेकिन इसका जहन कहीं और खोया हुआ था। इसका अंदाज़ बता रहा था कि जेनिफर की कही गई तमाम बातें इसके एक कान से होते हुए दूसरे कान से निकलती जा रही थीं। अगर हमारा ह्यूमन क्लोनिंग वाला प्रोजेक्ट खुशअस्लूबी से मुकम्मल हो जाता है तो सारी दुनिया हमारी मुट्ठी में होगी। हम जब और जिस मुल्क में चाहेंगे अपनी क्लोनिंग फ़ौज भेजकर इसे तबाह बर्बाद कर देंगे, कि एटमी ज़खायर पर कब्जा जमा लेंगे। लेकिन इसके साथ साथ जिस तादाद में हमें वो सियाह बिच्छू मिल रहे हैं, इस तरह तो हमें इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने में साल लग जाएंगे। और मैं इस प्रोजेक्ट को अपनी ज़िंदा आंखों से देखे बगैर मरना नहीं चाहता हूँ। इसके लिए चाहे मुझे दिन रात काम करना पड़े, मैं करूँगा। डॉक्टर ने पुरजोश अंदाज में इसकी तरफ देखते हुए कहा। इसके लहजे से यूँ लग रहा था जैसे वो कोई 55 साल बूढ़ा नहीं बल्कि 18 साल का कोई नौजवान हो। जी बिल्कुल, मैं खुद इस प्रोजेक्ट को देखने के लिए बहुत बेचैन हूँ। मुझे कभी उम्मीद है कि हम बहुत जल्दी से पाया तकमील तक पहुँचा लेंगे। जेनिफर भी इसकी हिम्मत बंधाते हुए मुस्बत अंदाज में जवाब देते हुए कहा, चलिए अब आराम करते हैं, आज के लिए इतना ही काम काफ़ी है, बाकी का काम कल देखेंगे। वैसे भी मुझे अभी इस प्रोजेक्ट के मुतालिक कुछ और भी तैयारी करना है, इसलिए मैं पुरसुकून होकर इसके मुतालिक सोचना चाहता हूँ। डॉक्टर ने ठके ठके लहजे में इस तरफ देखते हुए कहा। और फिर वो दोनों इसी तरह बातें करते करते सामने दिखाई देने वाले एक शीशे के दरवाजे की जानिब बढ़ते चले गए। ये एक बेज़ी शक्ल का कमरा था जिसके दरमियान एक बड़ा सा फव्वारा नस्ब था, जिसमें पानी की बौछार तकरीबन 10 से 15 फुट तक ऊपर की जानिब उछल रही थी और इसमें से रंग बिरंगी रोशनियाँ हार्ज हो रही थी। इस फव्वारा के अंदर कई स्पीकर वगैरह नस्ब थे, जिनमें से हल्की हल्की मौसीकी निकलकर माहौल को बड़ा रोमांटिक बना रही थी। फव्वारे के हट चौकोर अंदाज में रखी प्लास्टिक की सफ़ेद कुर्सियाँ मौजूद थीं, जिन पर कुछ अफराद बड़ी खामोशी से यूँ बैठे फव्वारे की जानिब देख रहे थे जैसे वो लादीन का चिराग हो और अचानक इसके अंदर से जिन निकल आए। कुर्सियों की तादाद 10 थी, लेकिन इस वक्त इस पर 9 अफराद विराजमान थे। इन सब के जिस्मों पर स्याह सूट ज़ेबतन थे और एक नज़र में तो यूँ लगता था जैसे वो किसी निजी पार्टी में मदऊ किए गए हों और इन्हें इस शर्त पर वहाँ बुलाया गया हो कि उन्होंने बस तिकतिली बांध कर इस फव्वारे से निकलने वाले पानी में चमकती रोशनियों को तकते रहना है। अभी इन्हें वहाँ बैठे चंद मिनट हुए थे कि अचानक की जानिब से घेरवे रंग के सूट में मलबूस एक चौकोनुमा शख्स ठड़कता हुआ बरामद हुआ और इसी तरह ठड़कता हुआ आहिस्ता आहिस्ता इसकी एक खाली कुर्सी पर जानिब बढ़ता चला गया। इसके अचानक नमूदार होते ही वहाँ मौजूद सब अफराद चौंक कर इसकी जानिब देखने लगे और वे जैसे ही वो लाशौरी तौर पर संभले कि वह किसी निजी पार्टी में नहीं बल्कि तंजीम की एक बहुत अहम मीटिंग में मौजूद हैं, तो वो सब अलर्ट होकर बैठ गए। इतनी देर में वो जोकर शख्स ठड़कता हुआ इसी खाली कुर्सी पर गिरने के अंदाज में ढेर हो गया और लंबे लंबे सांस लेने लगा। इसके सर पर जोकरों वाली कैब भी मौजूद थी। अब ये समझ नहीं आ रहा था कि इतनी अहम मीटिंग में भला इस जोकर का क्या काम था। वो शख्स टेढ़े मोड़े से एक जोहर से कम नज़र नहीं आ रहा था। इसने घेरवे रंग के लिबास के नीचे नीले रंग के फ्लैट पहन रखे थे और इनके तस्मे सफ़ेद रंग के थे। इस अजीब ओलिये से तो यूँ लग रहा था कि वो किसी सर्कस से फरार होकर सीधा यहाँ आ गया हो। लेकिन 9 अदद कुर्सियों पर बैठे वो तमाम अफराद यूँ दम साधे इसकी जानिब देख रहे थे जैसे अगर एक लम्हा के लिए भी उन्होंने अपनी नज़रें इस पर से हटाई तो कहीं से टमाटर से गोलियां आकर इन्हें भून डालेंगी। इसलिए वो अपनी आंखें झपके बगैर इसकी जानिब देखने पर मजबूर थे। चंद लम्हे गुजरते ही इस जोकर नुमा शख्स के मुंह से एक कड़हत आवाज़ सुनाई दी। क्या सब लोग अभी पहुँचे हैं? जी नहीं बॉस, हमें तो 15 मिनट हो चुके हैं, हम आपका ही इंतज़ार कर रहे थे।